خالق، مالک، داتا، رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت کے حوالے سے پچھلے جمعے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آج اس کلمہ طیبہ کی کچھ شروط، معنی اور مفہوم کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں کلمہ طیبہ سمجھنے کی اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ بات حقیقت ہے، جو آدمی اس کلمہ طیبہ کو صحیح معنوں میں جان لیتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی نجات کا سامان بنا دیتے ہیں۔ اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے اور اس کا ورد کرنے والے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم جاننے والے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے قلیل لوگ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ طیبہ کی علماء کرام نے 7 شروط بیان کی ہے۔ 7 شرطیں اگر پائی جائے تو اس وقت آپ کے اس کلمے کا اعتبار ہے۔ اگر وہ شرطیں موجود نہیں ہیں، خالی آپ ورد کر رہے ہیں یا خالی آپ رٹا لگائے ہوئے ہیں، تو یہ کلمہ آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں یہ 7 شرطیں اور اس کے بعد اس کلمے کا معنی مفہوم، اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ کلمہ طیبہ کی سب سے پہلی شرط علم ہے، جو صبح اس کلمے کو جاننا۔ حصہ ہے اس میں برکت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو آپ دن کے پہلے اس کلمے کا علم ضروری ہے، کر دیتے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس حدیث اس آیت میں کلمہ طیبہ بعد میں بیان کیا گیا اور علم پہلے ذکر کیا گیا۔ دعا یہ کی ہے جس کا تقاضا یہ ہے میری امت کے کہ اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے ابتدائی کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ میرے اوپر کون سے احکامات جاری ہوں گے۔ اب یہاں کچھ لوگ اچھی طرح اس کو جاننا چاہیے۔ صبح ہی وہ 10 بجے ہوتی ہے یا 8 بجے ہوتی ہے، خالی 11 بجے ہوتی ہے، کسی کو کلمہ پڑھا دینا صبح اور کسی کا کلمہ پڑھ لینا، فجر کی اذان اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے جو لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور پہلا لازم یہ ہے کہ اس کلمے کا صحیح معنی ڈیوٹی پہ جانا اور صحیح علم اپنے کاروبار میں پڑھنے والے کے پاس ہونا چاہیے۔ تو بڑے اصول ہیں لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو مقدم کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ سمجھتے ہیں آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس بات کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ لیٹ گئے تو خسارہ ہو جائے گا۔ اور کاروبار کے اصول الہ کا معنی کیا ہے، لیکن اثر جو اصول یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اسے ہم بھول گئے۔ معبود باطل کون ہے، معبود برحق کون ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور وہ نماز فجر جو ہم ادا اگر کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کا کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے۔
ہماری جتنی بھی آپ کو ضروریات مکمل ہیں، طور پہ رزق ہے، اس چیز کا علم ہو بیماری کہ ہے، معبود اللہ تعالیٰ برحق جتنی بھی کون ہے ضروریات ہیں اور اس کو معبود پورا کرتے باطل ہیں۔ کون ہے۔ بیماری ہے اللہ شفا دیتے ہیں، رزق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ رزق اور نبی عطا کریم فرماتے صلی ہیں۔ اللہ علیہ کوئی بھی وسلم کا پریشانی ہے، ایک برکت فرمان کا مطلب گرامی اللہ کی رحمت اس ہے میں بھی اسی مفہوم کو کہ جو بیان کسی کیا بھی گیا، طریقے سے ہمیں اس کی ضرورت فرمایا ہے تو من اللہ مات تعالیٰ ہمیں عطا وهو فرماتے ہیں۔ يعلم اور نبی اکرم انه صلی لا اللہ علیہ الہ وسلم الا کی اللہ دعا دخل اللہ رد الجنہ، نہیں فرماتے، جس بندے کو جس کے لیے رسول اس حال اکرم میں صلی اللہ موت علیہ آئی وسلم دعا فرما کہ دیں، وہ اللہ لا تعالیٰ الہ الا اللہ کا علم نبی رکھتا اکرم صلی ہے، اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا اس اللہ کے نہیں پاس کرتے۔ اس کلمہ طیبہ کا نبی علم اکرم صلی اللہ موجود علیہ ہے وسلم نے ہمارے تو وہ لیے بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہماری صبح میں برکت کی دعا دیکھیے کلمہ اور یہ طیبہ کی اپنے کے اپنے علم کو مقدر کتنی ہے، اہمیت حاصل ہے۔ اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی ہے علم جس کے کی بغیر وہ اٹھ کے اس برکت کو یہ سمیٹتا کلمہ ہے۔ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو جو لوگ تو اس لیے صبح کلمہ نماز طیبہ فجر کی کے لیے پہلی اٹھتے شرط ہیں، جو علماء نے نبی ذکر صلی کی اللہ ہے علیہ وسلم نے دعا وہ کی، قرآن اس دعا مجید کو کے صحت سے ماخوذ ہے اور ان برکتوں کو کہ اس سمیٹ کے کلمے کا اللہ مکمل تعالیٰ طور پہ انسان نبی کے صلی اللہ پاس علیہ وسلم علم ہونا کے چاہیے۔ لیے تقسیم فرماتے ہیں۔ اور اس لیے دوسری شرط ہمیں کلمہ طیبہ نبی کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اس وہ کو ہے سمجھنے یقین۔ کی، اس دعا کو لینے کی یہ کلمہ یقین کے ساتھ پڑھنا اور ہے، صبح شک نہ اس کو ہو، کہتے ہیں جب شکوک و شبہات نہ ہو، اذان ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پورا یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں عمل کرنے کی اگر عطا فرمائے۔ شک شبہ ہوا تو یاد رکھیے اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ انما صرف اور صرف مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، صرف اور صرف مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، ان کو ذرہ برابر اللہ اور اس کے رسول کے ایمان میں شک نہیں ہے، ان کی باتوں میں شک نہیں ہے، پورا یقین ہے، کامل اعتماد ہے۔ ثم لم یرتابوا، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے موقع آنے پر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد بھی کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ ہی سچے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے اور اس کے ایمان میں یقین ہو، شک و شبہ نہ ہو، اس کا ایمان سچا ہے، یہ سچے لوگوں میں شامل ہے۔ اور جس کے ایمان میں شکوک و شبہات ہے، آئے روز اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات، نبی کے بارے میں شکوک و شبہات، دین کے بارے میں شکوک و شبہات، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات، یاد رکھیے ایسے بندے کا جو کلمہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ 1000 بار لاکھوں بار کلمہ پڑھ لے، اگر اس کے دل میں یقین نہیں، پورا اعتماد اور وثوق نہیں، اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی ہے، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی یہ 2 گواہیاں دے، غیر شاک لا یلقی اللہ بہما، جو آدمی یہ 2 گواہیاں دے کے اللہ سے ملاقات کرے، غیر شاک، اس کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو